بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی سیاست مہنگائی، معیشت، احتجاج اور سازشی تھیوری کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مہنگائی روزانہ کی بنیادوں پر بڑھائی جا رہی ہے۔ حکمران عوام کو چیٹ کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ دن میں خبریں پھیلا دی جاتی ہیں کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں وزیر اعظم صاحب نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سمری مسترد کر دی ہے، مگر آدھی رات کو، جی ہاں ٹھیک رات 12 بجے پریس کانفرنس کر کے رو پیٹ کر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ پاکستانیوں اسی تے مجبور ہاں، پیٹرول بڑھنا ہی بڑھنا ہے۔ آئی ایم ایف کے حکم پر پیٹرول ایک بار پھر 24 روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا ہے۔ مہنگائی کا یہ طوفان انکنٹرولبل ہوتا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا یہ سیلاب کیسے تھمے گا؟ عوام کا آخر کیا بنے گا؟ یہی پوچھنے کے لیے آج کی ہم نے سیدھی بات کی نشست کو مرتب کیا ہے، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب حکومت سے، اور اپوزیشن سے مجھے جوائن کر رہی ہیں جی ویری آنریبل عالیہ حمزہ صاحبہ۔ اب سے تھوڑی دیر میں ہم ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ عمار مسعود صاحب کو بھی لینے کی کوشش کریں گے، لیکن سب سے پہلے شو کا آغاز ہم آف کورس حکومت سے کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم فیصل، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام، مجھے بالکل آواز آ رہی ہے۔ چلیے جی، فرسٹ تھنگ فرسٹ، فیصل کیا عمران خان صاحب مہنگائی ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے جو آپ شہباز سپیڈ کو لے آئے تاکہ شہباز سپیڈ اپنے نام کے اعتبار سے سپیڈوں میں مہنگائی کرے اور وہ مہنگائی آ جائے جس سے آج کی عوام، ہر غریب، ہر امیر جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں؟ کیا خان صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی مہنگائی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے جیسے خان صاحب کہتے تھے کہ جی مجھے 30 سال میں جو ہے انہوں نے ملک ایسے دیا اور انہوں نے یہ کیا، اور جو اس کے بعد جب ان کے ساتھ جو 200 معیشت کے ارسطو تھے انہوں نے اس ملک کو سنبھالنا تھا۔ ہم بالکل مانتے ہیں کہ عمران نے جو ہے ہمیں ایک تباہ کن پاکستان دیا، لیکن ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے جو ہے مسائل سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ دیکھیں، آپ اب 4 سال کا یا 3.5-4 سال کا موازنہ آپ 1-1.5 مہینے میں نہ کریں۔ جو چیزیں ہمیں تحفے، اب جو FATF کا مسئلہ آتا ہے تو خان صاحب کی ٹیم کہتی ہے تو ہمارا تحفہ ہے، تو اگر آپ کا یہ تحفہ ہے فار ایگزامپل، تو پھر تو یہ بجلی اور گیس کی مہنگائی بھی آپ کا تحفہ ہے جو آپ نے ہمیں پاکستان میں دیا تھا۔ لیکن جو چیز بھی ہے، دیکھیں ہمیں عوام کے پاس جانا ہے، ہم نے مہنگائی کو قابو کرنا ہے، ہم نے پیٹرول قیمتوں کو بھی قابو کرنا ہے، ہم نے لوڈ شیڈنگ بھی قابو کرنا ہے۔ اگر ہم اس چیزوں میں روزمرہ کی اشیاء کو بھی ریٹوں کو بھی کم کرنا ہے، اگر اس چیز میں ہم چیزوں کو نہیں ٹھیک کر سکے تو عوام میں جاننا اگلے الیکشن میں ہمارے لیے مشکلات کا سبب ہوگا۔ لہٰذا اس حکومت کو، ان الائنس کو ہمیں یہ سوچ میں ہے کہ ہم جس طریقے سے بھی ہیں اس چیزوں پہ ہم انہیں کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جی یہ چیز ایسی ہے یا ایسی ہے، بالکل مشکلات میں ملک ملتا ہے، لیکن لیڈرشپ کوالٹیز وہ ہوتی ہیں، وہ لیڈر ہوتا ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکالتا ہے۔ لہٰذا ان شاء اللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش میں ہیں کہ ہم اس چیز کو جو ہے اس کو کنٹرول کریں، اس چیز پہ جو ہے ہم قابو پائیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے میں بڑا پر امید ہوں کہ اس چیز پہ ہم ایسا جو ہے وہ کنٹرول پا سکیں گے۔ کب تک کنٹرول پا لیں گے؟ کچھ ٹھوس جواب دے دیں۔ آپ نے تو فیصل تجزیہ ہی کر دیا، کوئی ٹھوس جواب دے دیں تاکہ وہ میں آگے عالیہ کی طرف لے کے بڑھوں۔ دیکھیں بینش، میں آپ کو تاریخ بتاؤں اور پھر آپ ماضی کی طرح جو وزرائے تاریخیں دیں پھر آپ میرے چلائیں۔ تاریخ نہیں، مہینہ بتا دیں۔ میں تو دیکھیں 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے۔ نہیں، میں اس وقت نہ کابینہ کا ممبر ہوں، نہ میں حکومت میں ہوں۔ یہ چیزیں پرائم منسٹر صاحب اور اس کی ٹیم جو الائز ہیں، ہم سب جو ہے اس پہ کوشش میں ہیں کہ اس چیز پہ جو ہے کنٹرول پایا جائے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بالکل مانتا ہوں کہ پہلے سے زیادہ میں کسی اس میں نہیں، آپ کے پروگرام میں میں پہلے بھی کہتا تھا جب عمران خان صاحب کا دور تھا کہ میرے علاقے میں 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی ہوتی تھی، لیکن لوگ مذاق اڑاتے کہ جی کدھر لوڈ شیڈنگ، یہ ہے۔ اب جو ہے آپ کے بڑے شہروں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ واقعی لوڈ شیڈنگ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرے علاقے میں اس سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جو عمران کے دور میں 12-14 گھنٹے ہو رہی ہے، اس سے زیادہ ہماری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں، مہنگائی بڑی ہے، اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو، بحران کو، اس ملک کو بحران سے نکالنا ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم نے لوگوں کو یہ فرق دکھانا ہے کہ پچھلی حکومت کا اور اس حکومت کا کیا فرق ہے۔ اگر پچھلی حکومت بھی مہنگائی کر رہی تھی، پچھلی حکومت بھی جو ہے اس میں بھی ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ چڑھ رہا تھا، روپے ڈی ویلیو ہو رہی تھی، پیٹرول اس وقت بھی چڑھ رہا تھا، لوڈ شیڈنگ اس وقت بھی تھی، تو اگر یہ چیزیں ہم فرق نہیں بتا سکے تو ہم ایک قسم کی ناکامی ہماری۔ فیصل ایک چھوٹا سا فرق آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں، اور صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے تاریخی کامیابی کے ساتھ اپنا لانگ مارچ کیا تھا مہنگائی کے اگینسٹ، جب ڈالر 178 پر تھا، اب ڈالر 213 پر ہے۔ لیکن کیونکہ اب آپ حکومت میں ہیں، آپ کہہ تو رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو پتا ہوگا، لیکن آپ اس کی ٹیم کا حصہ ہیں، مجھے کوئی ایک ٹھوس جواب اس پر دے دیں۔ ہر شو میں یہی سننے کو ملتا ہے حالات بہت جلد ٹھیک ہو، یہ تو مفتاح اسماعیل صاحب بھی ابھی آ کے بول دیں گے، یہی بولیں گے اور ساتھ ہی ساتھ پھر اگلی اناؤنسمنٹ بھی کر دیں گے۔
دیکھیں بینش، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر اس چیز کی جواب دیں گے، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں. دیکھیں ڈیٹ اگر میں کیبنٹ کا ممبر ہوں، نہ میں وزیر خزانہ ہوں، نہ میں آپ کو ڈیٹ دے سکتا ہوں. یہ چیزیں اگر آپ کہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے، میں وہ ڈیٹ آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. جی کوئی پلان ہے ٹھیک کرنے کا؟ بالکل پلان ہے. اگر پلان نہیں ہوگا، ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے عوام میں جو ہے وہ ہم نے عوام سے ووٹ لینے ہیں. 1.5 سال بعد جب الیکشن ہوگا، 2023 میں جب الیکشن ہوگا اکتوبر میں، تو اس میں جو ہے ہمیں عوام کے پاس جانا ہے. تو ہم عوام کے پاس جانے کے لیے ہمیں کوئی چیز عوام کو دکھانی پڑے گی کہ عمران خان کی حکومت اور اس حکومت میں کیا فرق تھا. ہم نے فرق دکھانا ہے، ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اگر ہم ٹھیک نہیں کر سکے تو اس حکومت میں اور اس حکومت میں کیا فرق ہوگا پھر؟ ٹھیک ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ اپنی مہنگائی پر بھی قابو پا لیں گے، پلان ہے ان کے پاس جو بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سائن ہے، ایک وارننگ سائن ہے، کیونکہ پارلیمان کی سیاست سے آپ لوگ ویسے ہی باہر چلے گئے ہیں. اور آج تو بڑا یہ ایک اور مائل سٹون انہوں نے اچیو کر لیا، وہ یہ کیا کہ آبویسلی نیب کا جو ترمیم ہے اس کے حوالے سے ایک قانون انہوں نے بنا دیا. صدر سائن کریں نہ کریں، اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹرز. کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ مس کر رہے ہیں پارلیمان کو. آپ کیا کریں گے کہ چھٹیوں پہ ہی رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو بینش. نیب پہ تو میں بعد میں آتی ہوں، تھوڑی سی اکانومی پر بات کر لیں پہلے، اس کے بعد نیب میں تو میں کیٹاگوریکلی بات کروں گی. ڈالر 215 روپے آج کی تاریخ کے اندر اسٹاک مارکیٹ 400 پوائنٹ گرا ہے. پیٹرول 235 روپے. ریمیٹنسز میں کمی 23%، ایکسپورٹ میں کمی 10%، ریزروز میں کمی 40%. بہت سے اسٹارٹ اپس اپنے سارے بزنسز ختم کرے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے آرڈرز یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں اور ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے. اور آج آپ نے دیکھ لیا NRO2 تو دیا جا چکا ہے، یعنی چھوٹا دھنیا چور، سبزی چور، اس کو جیل میں بند کرو، اور جو بڑے چور ہیں ان کو اقتدار دے دو، اور اقتدار میں دے کر بھی ان کی من مرضی کا انہیں دو کہ انہیں یہ کہو کہ جی تمہیں تو نہ عدالت آنے کی ضرورت ہے. ویسے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، وہاں پر وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ روز دفتر جاتے ہیں. یہاں پر ہم کیا تماشا دیکھتے ہیں؟ روز وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اپنی پیشیاں بھگتنے جاتے ہیں. جب مجرموں ملزموں کو لے کر آئیں گے نا اقتدار میں، ایسا تو ہوگا. لیکن میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے نا، تو میں صرف اپنے بھائی کے لیے ایک بات کر دوں. 6% کی معاشی ترقی کرتی ہوئی حکومت بری تھی 2 سال کنزیکٹیولی، تو 5.87 کی لے آئے، اور جو آج انہوں نے معاشی ترقی کے اشاریے ڈی گریڈ کر کے، ڈاؤن گریڈ کر کے 4% کری ہیں. زراعت 4.4 والی حکومت تو بری تھی، اس لیے ہم نے کہا کہ اسے 2.2 کے معاشی اشاریوں کے اوپر لے آئیں. صنعتی ترقی کے لحاظ سے 7.2%، جو ہم نے 7% کی شرح رکھی تھی، تو انہوں نے کہا 6.9 والی حکومت لے آئیں. یہ ان لوگوں نے اپنے بجٹ کے اندر اپنے ٹارگٹ رکھیں گے. میں کوئی وہ بات نہیں کری. بڑی صنعتوں کے اندر صرف ان کے آنے کے بعد 10% کی منتھ آن منتھ بیسس کے اوپر کمی آ چکی ہے، جو انپریسیڈنٹڈ تھی، جو پچھلے کئی سالوں میں 10% کے لحاظ سے بڑھ رہی تھی. اسی کے علاوہ یہ میرے بھائی بتا رہے تھے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں. 8000 میگا واٹ ان کے اپنے ڈاکیومنٹ مان رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر ایڈ کر کے گئے ہیں، اور ہمارے دور حکومت میں بالکل زیرو لوڈ شیڈنگ تھی، اور آج اس وقت 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پھر انہوں نے بات کی فیکس آمدنی، وہ ہم نے زیادہ کر دی. ریکارڈ برآمدات آپ کو پتہ ہے 31 بلین ڈالر کی ہونے لگی ہیں، اور تعلیمی شعبہ 8.7% کے لحاظ سے ترقی کر رہا تھا. تو ہمیں نکالا کیوں تھا اگر سنبھل نہیں رہا ان سے کچھ بھی؟ اگر انہیں یہی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم کریں گے، ہوگا، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے. کوئی تاریخ نہیں ہے، کوئی مہینہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کس کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. کرائم منسٹر منتے کر رہے امریکن ایمبیسڈر کی، اللہ کا واسطہ ہے IMF کا پروگرام میرا فائنل کرا دو. امپورٹڈ وزیر خزانہ جو ہے وہ کہتا ہے آ کر میں تو کچھ کر نہیں سکتا. بھکاری وزیر اعظم. صرف ایک لاسٹ بات جو آپ نے کی تھی پیٹرول پرائسز کے اوپر، اس پر میں بتا دوں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ بھکاری وزیر اعظم کہتا ہے میں پیٹرول پرائسز نہیں بڑھاؤں گا. امپورٹڈ وزیر خزانہ اسے یاد کراتا ہے بیگرز آر ناٹ دا چوزر. سو بیگرز آر ناٹ دا چوزر، اس لیے تم پرائسز بڑھا دو. تو آدھی رات کو پرائسز پتہ ہی نہیں ہے ان کو یہ جس کے لیے آئے تھے نا وہ NRO2 کا، وہ اگلے سیگمنٹ میں میں بتا دوں آپ بھی راتوں کو پرائسز بڑھاتے تھے، یہ بھی فائدہ ہوگا. صحیح بات ہے. واپس آتی ہوں ذرا عمار صاحب کو شامل کریں. یہ تو چور ہے نا، رات کو واردات ڈالنی تھی عوام کے اوپر، واردات ڈال دی. ساری وارداتیں یہ رات کو ہی ڈالتے ہیں نا، راتوں کو وارداتیں ڈالتے ہیں، چاہے وہ پیٹرول کی ہو، گیس کی ہو، بجلی کی ہو، یا یہ عوام کے مینڈیٹ کے اوپر. چور جو ہے تو واردات تو رات کو ڈالیں گے.
میرے ساتھ رہیے, میں واپس آتی ہوں آپ کے پاس. عمار مسعود صاحب کو شامل کرنا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس کے علاوہ اینالسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ عمار بھائی جوائن کرنے کے لیے. عمار بھائی میرا سوال آپ سے مختلف ہے. میں آپ سے اکانومی, اور خیر اکانومی تو خیر چھوڑ دیں, بہت ہی پڑھا لکھا سبجیکٹ ہے, میں تو مہنگائی کے اوپر بات آپ سے کیا کروں کیونکہ ہم سب اس کے اندر پس رہے ہیں, ایکولی پس رہے ہیں. لیکن عمار بھائی دا کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ, وہ جو محاورہ ہے نا, ہمیں یہ پتہ چل گیا ٹھوس طریقے سے. پہلے تو شک تھا نا کہ ریومرز تھے, ڈرائنگ روم میں ایک گوسپ ہو رہی تھی کہ بھئی اس وجہ سے عمران خان کو نکالا, لیکن اب تو حتمی طور پر آفیشیل ہو گیا کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے ہمارے ٹیلی ویژن چینل نیو نیوز پر ہی طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ عمران خان کو مہنگائی کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, ان کی بری پرفارمنس کی وجہ سے نہیں نکالا گیا, اس لیے نکالا گیا کیونکہ ان کو یہ خدشہ اور ڈر تھا کہ اپوزیشن کو مزید ٹف ٹائم ملے گا. ایکچولی انہوں نے کیا کہا, پلیز ذرا سنوائیے جی. خرم دستگیر صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر عمار مسعود صاحب سے اس کے اوپر تجزیہ لیں گے. عقل مند نے کہا تھا ویسے آپ کو کہ آپ یہ 1.5 سال کی حکومت لے لیں. اس سال کے آخر میں ایک بڑی تبدیلی آنی تھی, اس میں تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ عمران خان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو اگلے 15 سال رہے گا اگر اس طرح حالات رہے, اور جس طرح کے ان کے پروگرام تھے ہم سب نے ڈسکوالیفائی ہونا تھا اس سال کے آخر میں. جی ہماری سیریس معلومات ہے, لیکن کچھ ماہ پہلے جو کہا کہ جی ہم نیب کے کوئی 100 جج اور ہائر کر رہے ہیں اور ہم سارے کیسوں کو ایکسپیڈائٹ کریں گے, تو اس میس لیول کے اوپر میس لیول پہ ڈسکوالیفیکیشنز ہونی تھی. بگننگ شہباز شریف ڈاؤن ورڈ, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, آل آف اس, صرف مسلم لیگ نون کی نہیں. آپ کے خیال میں جو کولیشن بنی ہے وہ اسی وجہ سے بنی ہے کہ یہاں جمہوریت کا, حاکمیت کا اور وفاقیت کا معاملہ بھی موجود ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. تو اس لیے ایک لارجر کانٹیکس میں یہ فیصلہ کیا گیا. جی عمار مسعود صاحب, لارجر کانٹیکس میں یہ فیصلہ کیا گیا, تو کیا حکومت بچ گئی ہے ان تمام ڈسکوالیفیکیشن سے اس 1.5 سال کی حکومت کو ایکسیپٹ کر کے؟ سر از دا گورنمنٹ سیف؟ پہلی بات تو یہ بینش, جو آپ جس طرح پورٹرے کر رہی ہیں کہ خرم دستگیر صاحب نے بہت بڑا انکشاف کر دیا, بہت بڑی بریکنگ نیوز دے دی. یہ اس سے پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو مریم نواز نے بھی کہی ہوئی ہے اور شاید نواز شریف صاحب نے بھی کی ہوئی ہے کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام تھا جو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ان کا ارادہ تھا 10 سے 12 سال تک, اور نومبر میں جو چیف کی تبدیلی ہونی ہے, عمران خان صاحب اپنے من پسند لوگ لگانا چاہتے تھے, اور عمران خان صاحب کی جو فطرت ہے, جو ان کی شخصیت ہے, وہ اپنے مخالف کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا چاہتے. یہ باتیں تو پہلے ہو چکی ہیں, اس میں کون سی بات نہیں ہے, کون سی ایسی بریکنگ نیوز خرم دستگیر نے دے دی. یہ آپ نے بھی سنا ہوا ہے, میں نے بھی سنا ہوا ہے, یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں. اور اگر یہ اس طرح کا پلان تھا, اگر یہ پاکستان میں جمہوریت کی جگہ ایک فسطائیت نے جگہ لینی تھی, سارے ادارے کسی ایک خاص شخص کے شکنجے میں آ جانے تھے, عدلیہ ہو, نیب ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, میڈیا ہو, ساروں کو کی مشکیں اگر کس دینی چاہیے, کس دینے کا پلان تھا اور ایک فرعونیت اور ایک طرح کی ڈکٹیٹرشپ لانے کا پلان تھا, تو میرے خیال میں یہ پولیٹیکل جماعتیں ہیں, دے میڈ دا رائٹ ڈیسیژن. انہوں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ کسی طرح بھی دیکھیے, یہ جو ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ شخصیات کے خلاف ہو رہا ہے, کہ آصف زرداری کو اندر ڈال دیں گے, شہباز شریف کو اندر ڈال دیں گے, اور یہ خرم دستگیر کو ڈال دیں گے, لیکن بنیادی طور پر تو یہ انتقام ہے جمہوریت کے ساتھ, جمہوریت کی بنیادی اساس کے ساتھ. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی شخص بھی اس طرح کرنے کی کوشش کرے, کسی شخص کا بھی اس طرح کا ارادہ ہو, چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو, چاہے سیاستدان ہو, چاہے عمران خان ہو, اس کو بہرحال روکنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا. سیاست میں پرفیکٹ کمپٹیشن کی سچویشن کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک پلڑا ترازو کا کہیں اور دوسرا بالکل زمین کے اندر دھسا ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جمہوری جو پی ڈی ایم میں جماعتیں ہیں, یہ جمہوری سیاسی جماعتیں ہیں, اور یہ مدت سے اس ملک میں اقتدار میں بھی رہی ہیں اور جمہوریت کے لیے بھی اسٹرگل کرتی رہی ہیں. تو آپ یہ بالکل یہ اس کو بہت بڑی بریکنگ نیوز بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ بات بہت دفعہ ہو چکی ہے اور ہم سب کو پتہ ہے. بات سچ ہے, بہت دفعہ ہو چکی ہے, لیکن بات سچ ہے. آئی گاٹ اٹ. مجھے ایک بریک لینا ہے عمار بھائی, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو دوبارہ سے ریزیوم کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور آج سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے پاکستان تحریک انصاف سے, فیصل کریم کنجی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے, عمار مسعود صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. تینوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہوں گی. فیصل, آپ کو مبارکباد دے دوں اس چیز کی کہ آپ نے نیب کے ہاتھ پاؤں کان پر ہر چیز کاٹ کوٹ کے
بغیر صدر کی اپروول کے پارلیمان کا استعمال کر کے، جو کہ صحیح ایک پازیٹیو استعمال کر کے آپ نے اپنی بات منوا لی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ نے نیب کا جو ترمیم ہے اس کو ایک قانون کا درجہ دے دیا ہے۔ عمران خان صاحب اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ NRO 2 ہے، تو میں تو آپ کو اس کے اوپر مبارکباد ہی دوں گی، کیونکہ اگر خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ NRO 2 ہے اور اس سے زرداری خاندان اور شریف خاندان بچ جاتا ہے تو مبارک ہو، یہی وہ قانون سازی تھی نا جس کو آپ کرنا چاہتے تھے الیکشن سے پہلے حکومت میں آ کے، ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں، اگر آپ 2008 سے 2013 تک دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت تھی تو اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی پولیٹیکل پریزنر موجود نہیں تھا جیلوں میں، ٹھیک ہے۔ اب نیب کو خان صاحب نے اغوا برائے تاوان کا ادارہ بنایا ہوا تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ادارہ بنایا ہوا تھا، ان کی پارٹی کے کوئی بھی شخص کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ پرسوں جو ہے فلاں گرفتار ہوگا، کل یہ گرفتار ہوگا، اور وہ چیز ہو جاتا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو استعمال کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ زرداری اور نواز خاندان کو فائدہ نہیں دے گا، یہ فرح گوگی کے خاندان کو فائدہ دے گا، یہ فرسٹ لیڈی جو صاحب کہتی ہے اس کو فائدہ دے گا، خان کے جو بڑے بڑے سکینڈلز ہیں ان کو بھی فائدہ دے گا، پشاور میں جو ان کے جو جتنے بڑے بڑے سکینڈل جو بھی آپ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ 6-7 جگہوں پہ وقتاً فوقتاً آگ لگ رہی ہے، جو کہ اپنے جو بلین ٹریز کے پروجیکٹ میں جو گھپلے انہوں نے کیے ہیں ان کو چھپانے کے لیے حکومت خیبر پختونخوا جو ہے اپنے جنگلات کو آگ لگا رہی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بلین ٹریز کہاں پر گیا اور کون ہڑپ کر گیا۔ تو یہ تو ان کی چیزیں ہیں۔ ہیلی کاپٹر کیس اگر دیکھیں، آپ مالم جبہ کیس دیکھیں گے، آپ کے بہت سے کیسز ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہو، آپ جو ہے بالکل حساب کتاب ہر کسی کا ہوگا، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہم نہیں چاہتے کسی کے ساتھ پولیٹیکل۔ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے نیب کی وجہ سے خودکشیاں کی ہیں، کیا آپ ان لوگوں کے جو بچے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے فیملی ممبر کو اس شخص کو واپس کروا سکتے ہیں؟ لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لوگوں کے کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ تو 2 سال آپ ان کی بےزتی کریں اور اس کے بعد آپ بولیں کہ آپ باعزت بری ہو گئے، آپ پورے معاشرے میں اس کو بدنام کریں کہ آپ کے اوپر یہ الزام ہے، آپ کے اوپر یہ الزام ہے۔ اس کے بعد جو آپ مجھے بتائیں اسد منیر صاحب جو ہیں انہوں نے کیوں خودکشی کی تھی؟ اس کے لیٹر میں کیا تھا؟ ساری دنیا وہ لیٹر دیکھا ہے، صحیح۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ تو نیب کو اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کریں گے، اور نیب جو ہے تو میں نے صحیح ہولی کاؤ مبارکباد بنی دی ہوئی نا تھی فیصل آپ کو۔ نیب کے آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے مبارکباد دی، آپ نے جس طریقے سے مبارکباد دی، چاہے آپ نے تنزیہ دی چاہے جو بھی دی، ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس ملک میں ہو۔ بہت سی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو چکی ہے، ہم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن حساب کتاب جو انہوں نے گھپلے کیے ہیں، جو انہوں نے فراڈ کیے ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، اس کا حساب کتاب تو ڈیفینیٹلی ہوگا۔ جب آپ کی فارغ ہوگی یہاں سے ان کے اکاؤنٹ نکلیں گے اور اس کا کھرا جو ہے وہ بنگالا جائے گا۔ آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ ان کے جو قصے کہانیاں جو وہاں پر لاہور میں مشہور تھی، ہم تو تھوڑے دور رہتے ہیں، ہمیں جو لاہور کے لوگ سناتے تھے کہ قصے کہانی کے کیسے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی، کیسے کیا کچھ ہوتا تھا، تو شاید آپ بھی لاہور میں رہتی ہیں، آپ نے بھی کچھ شاید سنا ہوگا یا شاید نہ سنا ہو آپ نے، کیونکہ سنا تو ڈیفینیٹلی آپ نے ہوگا کہ آپ بھی میڈیا سے آپ کا تعلق ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ہم نہیں چاہتے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، اور یہ چیزیں جو ہیں صحیح بات ہم ہے، کہتے ہیں سنتے دیکھیں بہت کچھ ہیں کنڈی صاحب، ہم بہت کچھ سنتے ہیں۔ جی دیکھیں ایک سیکنڈ نیب جو ہے ہر کسی کو کی پگڑی اچھالنے کے لیے ضروری تھا، وہ ہر سرکاری افسر کو بلائیں، سیاستدان کو بلائیں۔ اب جب ان کو بلایا جاتا ہے پی ایس سی میں، بولتے ہیں کہ حساب کتاب دیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم ہولی کاؤ ہیں۔ آپ کیوں ہولی کاؤ؟ ابھی ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ آپ ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہ لیتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تھا کہ جو نیب کے جو لوگ ہیں، جس طرح آپ ہر کسی سے کہتے ہیں، تو آپ اپنا بھی ذرا بتائیں نا کہ آپ کے جو ہے اکاؤنٹ، آپ کے جو ہے اثاثے کیا ہیں، آپ بھرتی ہونے سے پہلے کیا تھے اور آج آپ کیا ہیں، تو اس میں ڈر کیا ہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہر کسی کا حساب کتاب ہونا چاہیے اس ملک۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں، میں ایسا بنی رہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، اس بات پر تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ایگری کرتی ہوں کہ حکومت نے عوام کی محبت میں یا مہنگائی کے چکر میں عمران حکومت کو حکومت سے باہر نہیں کیا، یہ بات تو میں ایگری کر رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ لیکن ایک بات تو پتہ کیا ہے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا حکومت یا پی ایم ایل این بھی کہتی ہے، کہ آپ لوگوں نے ایک کمپرومائزڈ چیئرمین نیب کے ساتھ مل کر جس طریقے سے اپوزیشن، اس ٹائم کی اپوزیشن جو کہ ابھی آپ کی متحدہ حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کیا، جس طرح سے پک اینڈ چوز کیا، جس طرح سے آپ نے وچ ہنٹنگ کی، یہ بھی تو ٹھیک کام نہیں تھا نا۔ اس کے بعد آپ آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، کس بات کا یوم سیاہ منا رہے ہیں؟ بینش، میں ذرا
बता दूं, वैसे मेरे भाई इतने इल इन्फॉर्म्ड हैं नहीं, इनको सारी बातें पता होती हैं, अब ये यहाँ आकर कहना चाहें या ना कहना चाहें। मैं ज़रा लॉजिक के साथ बात करूँगी। तरमीम की गई हैं जो जिनसे ये जो कह रहे हैं ना कि फ़लाने के बच्चे ने ख़ुदकुशी कर ली, उससे तकलीफ़ होगी। सेक्शन 21 देखें, मरियम नवाज़ का कैलबरी फ्रॉड वाला केस, यानी जिसमें वो 10 साल के लिए नाअहल है और ज़मानत पर मौजूद है, वो चोरनी, उसका फ्रॉड केस ख़त्म। सेक्शन 14 नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात ख़त्म के जी, बारे सबूत ही नवाज शरीफ के ऊपर नहीं है, मनी ट्रेल ही नहीं देनी जिस मनी ट्रेल का टोटल किस्सा था। सेक्शन 9 शहबाज शरीफ और जरदारी के जाली टीटी और बैंक अकाउंट्स का केस ख़त्म, यानी इन्होंने एसेट की तारीफ ही बदल दी कि बबलू डब्लू के नाम रखो, नालायक बेटी के नाम रखो, नालायक बेटे के नाम रखो, जिसके मर्जी नाम जायदादें रखो, तुम्हें कोई नहीं पूछ सकता। अब आप लोग और मैं, हम तो करप्शन करते नहीं हैं, जो बेनामी रखते हैं उनको पता है कि इसका फ़ायदा किस किस को होगा, और कैटेगोरिकली आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के जाली बैंक अकाउंट्स को होगा। फिर सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 के लिहाज से जो फ़ायदा होगा वो ख्वाजा साद रफ़ीक के केसेस को होगा। और इसके अलावा अगर मैं सेक्शन 4 के ऊपर जाऊं तो ब्यूरोक्रेसी उससे फ़ायदा उठाएगी। राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर हैं इनके, और शाहिद खाकान अब्बासी के LNG स्कैंडल के अंदर होगा। अब मुझे बताएं, आम गरीब आवाम कहाँ से आ गई इसके अंदर, या वो लोग नैब के अफसरान कहाँ से आ गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आती, ये जानते बूझते हुए आवाम को क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं। अब आज इन्होंने बड़ी बातें की, फराकी की, बेगम साहिबा की, इमरान खान साहब की, और मेरे भाई अमार मसूद साहब भी उससे पहले एक बात करना चाहते थे। मैं उन सारी बातों की तरफ आऊँगी और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है मैं आपके तवज्जुह से अवाम को भी बताऊँगी। सिर्फ इनके लिए मैंने इतना कहना था, एक होती है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। इमरान खान ने ना एक काम तो बड़ा अच्छा किया है, वो कह रहे थे ना पूरे निज़ाम को, क्या सबको नंगा कर गया, सबको एक्सपोज कर गया। एक ऐसा बुत शिकन है ना, सारे बड़े बड़े बुत, चाहे सहाफ़त के हों, चाहे सियासत के हों, चाहे न्यूट्रल्स के हों, सबको उसने ठिकाने लगा दिया और उसने सबको सबके आगे आकर एक्सपोज कर दिया। मतलब इमरान खान की सांसों का आप हिसाब रखें, इमरान खान के कदमों का आप हिसाब रखें, इमरान खान की टी शर्टों का आप हिसाब रखें, उसकी घड़ियों का, उसके अंगूठियों का आप हिसाब रखें। आने को आपके पास साबित करने को कुछ नहीं है, मीडिया के ऊपर जितनी मर्जी बात कर लें, दरख्तों का हिसाब रखें, बंदों का हिसाब रखें, हर चीज़ का हिसाब रखें। लेकिन आप ये क्यों कह सकते हैं, या हम ये क्यों कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की है, शहबाज शरीफ साहब ने करप्शन नहीं की है? वो जो GIT पूरी बनी थी, जो पूरी एक चीज़ जो जरदारी साहब के ऊपर प्रूफ हुई थी, जिसके बाद उन्होंने प्ली बारगेन भी की थी, वो सब क्या था? वो तो इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये मकसूद चपड़ासी कौन था जो 6 लोगों को हार्ट अटैक हो गए, जो सारे गवाह है वो मरे जा रहे हैं, जो 16 अरब उनके अपने बैंक अकाउंट के अंदर, उनकी बेगम साहिबा के बैंक अकाउंट के अंदर, मरियम नवाज के बैंक अकाउंट के अंदर जो लूता और सवेदी साहब सारा कुछ डालते रहे, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो FIA चालान जमा करा चुका है, उस पर मेरे भाई ये यहाँ पर अमार मसूद साहब ये कह रहे हैं कि उस पर तो इन दोनों पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए था और कहना चाहिए था आए इमरान खान को इक़्तिदार से उतारे, क्योंकि ये तो अपने एहतसाब के नारे को पूरा करे। इसने तो जो आवाम से वादा किया था कि इन दोनों खानदानों ने जो चोरी चकारी करते हैं, सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन को दीवार से लगाना है। नहीं आप करें, मेरी एक बात सुने। नहीं, आप बीच में ना इंटरप्ट जब करती है ना तो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बात कर रही होती हूँ, वो सारी की सारी जो है ना वो खराब हो जाती है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर तो मैं बाद में आऊंगी। अब मुझे ये बता दे, 100 जो नैब के जजेस और 100 जो अदालतें लगानी थी वो इमरान खान साहब ने लगानी थी। पहले तो मैं आवाम को ये बताना चाहती हूँ, जो आज रोज ये आकर कहते थे ना इमरान खान ने एहतसाब का नारा लगाया और इमरान खान जो है वो करप्शन का पैसा नहीं वापस कर सका, इन्हीं लोगों से सवाल होना चाहिए। जब इमरान खान 100 अदालतें 100 जज लगा रहा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, तो ये आकर उसको कह रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। ये कैसी बात है? सुप्रीम कोर्ट को कह के वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहा था। दूसरा आ जाए आम तकरीरी के ऊपर। आम तकरीरी पे तो DGI SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, मिफ्ता इस्माइल साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भी, अमार मसूद साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भी, कि ये चीजें ऐसे ही हो रही हैं कि पूछना चाहिए था कौन आ रहा था जिसका ये प्लान था और जिसका ये
प्लान इन्होंने आप तो लोगों को advice भी कर रही ड्राइव हैं कि नहीं कर रही, DGISP आपको मैं ये सच्ची करना बात चाहिए था, कर रही हूँ। ऐसे करना चाहिए था। देखिए एक सेकंड बीनेश, अगर आप बड़े आराम से थोड़ी बातें सुन लेती ना तो मेरी बात आपको बड़ी कैटेगोरिकली समझ में आ जाती, क्योंकि ना तो हमारा कोई तकरीरी करने का प्लान था और ना हम कोई ऐसी चीज़ करना चाहते थे, और आइडियली करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 245 एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहता है कि वो ये फैसले खुद करे, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो चेयरमैन है और मेरा जो वजीर आज़म है वो कंसल्टेशन करना चाहता था। लेकिन यहाँ सवाल ये होनी चाहिए वो कौन था जो ये सारी साजिश कर रहा था, वो कौन था जो ये कह रहा था कि ये सब कुछ होने लगा है, इमरान खान को उतारो नहीं तो तुम लोग जेलों में चले जाओगे, इमरान खान को उतारो नहीं तो एक ऐसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाएगा जो अगले 15 साल के लिए इमरान खान को लेकर आएगा। पूछे ना कौन था ये, कौन सारा कुछ कर रहा था, कहाँ आप ही सब मिलते हैं कुछ बता साजिश रही के हैं, ताने खुद ही बाने, सवाल और करिए, ये खुद भी ही आप पूछे बता दें, कौन तो है मुझे ब्रेक जो लेनी है। अमेरिका को अपना सीवी नहीं ये अभी नहीं आप लेंगे क्योंकि मैंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे बात नहीं, क्योंकि जो अमेरिका बहुत को ज्यादा अपना पॉइंट CV आ पेश गया। करा आप था, जो कंटिन्यूअसली 6 मिनट से इसराइल बोल को रहे हैं। अमार मसूद साहब का सबर का पैमाना लबरेज हो गया है, मैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ। आपके काफी ज्यादा पॉइंटर्स आ गए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अमार मसूद साहब, आलिया हमजा साहिबा एंड फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी अमार मसूद साहब, आपका टेक है, ज़रा समंदर को कूजे में बंद कीजिए फॉर द फाइनल डिस्कशन। अच्छा भाई, एक तो ये है कि आपने आलिया हमजा साहिबा को गुफ्तगू मुकम्मल नहीं करने दी, और अगर वो बात मुकम्मल कर लेती तो मेरी पहली ख्वाहिश तो ये होगी तो कि फिर उनसे आपकी जरा बारी नहीं आनी थी सर, अगर मैं बात उनको मुकम्मल करने देती तो। प्रोग्राम है, उसमें इश्तिहार भी है सर, जलसा थोड़ी ना है। तुसी अपनी गल करो तो मैं प्रोग्राम क्लोज करा जी। तो दो बातें हो सकती है, जब कोई शख्स इस तरह बात करे बेमकसद बेसरोपा, तो उसका जवाब ये दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो आप भी उस तरह की बेमकसद गुफ्तगू करें, या फिर आप उस बात को इग्नोर करके रियल इशू पे आ जाए। मैं सेकंड तरीके पे जाता हूँ और असल बात की तरफ आता हूँ, और वो नैब के इशू के हवाले से है। मेरे ख्याल में नैब का जो इशू है, नैब जैसे इदारे की पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। ये एक डिक्टेटर के दौर में बनाया हुआ इदारा था जिसका बुनियादी मकसद हमेशा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रहा है। यहाँ पर खत्म क्यों नहीं किया, तरमीम क्यों की करना, मैं वो भी वजह आपको बता देता हूँ कि एंटी करप्शन का इदारा हमारे पास मौजूद है, FIA है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और भी हैं। उनकी मौजूदगी में ये बहुत तकलीफ दे तरीका है कि जिससे सियासतदानों को आप इबरत का निशाना बना देते हैं और गिरफ्तारियां डाल देते हैं बिना किसी सबूत के। ख़त्म क्यों नहीं किया? देखिए, अभी तरामीम हो रही है और हर हुकूमत इस बात से डरती है कि वो तरामीम करना चाहती है, वो इसको ख़त्म करने जाती है। अपोजिशन की तरफ से एक बुलबुला उठता है जिसके अंदर ये कहा जाता है चूँकि ये चोर डाकू और वगैरह वगैरह हैं, तो इस वजह से ये इस नैब के इदारे को बंद कर, तो पब्लिक प्रेशर उन पर बढ़ना चाहता है। ये एक ऐसा इदारा है, और तहरीक इंसाफ को शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरह नैब को माजी में यूज़ किया, ये मौजूदा हुकूमत अभी तक इसको यूज़ करने का उस तरह इरादा नहीं रखती। तो अगर हम ये सारी जमातें मिलकर फैसला करें, इस इदारे को बंद होना चाहिए। देखिए, जब आप सियासतदानों को गिरफ्तार करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार करते हैं, मुल्क में अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, होता क्या है? उससे आपका इन्वेस्टर, आपका बिजनेसमैन, आपका एंटरप्रेन्योर, ये सारे खौफजदा हो जाते हैं, और ये हमारी पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मार्केट की इंस्टेबिलिटी का बुनियादी रीज़न ही यही है। मेरी एक दफ़ा जो है शाहिद खान अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, और उन दिनों वो नैब की जेल में थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा, हालांकि वो कैद भुगत रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जो करप्शन के नाम पर लोगों को इस तरह उठाया जाता है, बाद में कोई सबूत नहीं चलता, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता, और इस तरह दुनिया का कोई मुल्क चल ही नहीं सकता, कोई भी इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर सकती। तो खुदा के लिए नैब जैसे इदारे को मुकम्मल तौर पर बंद करें। तरामीम वगैरह से कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि एक वक्त पर सारी सियासी जमातें इकट्ठे होकर उसके बारे में फैसला करें। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अच्छा मौका है कि तारीखी तौर पर तो होना ये चाहिए था, चूंकि तहरीक इंसाफ ने जब हुकूमत में थी नैब को इस्तेमाल किया अपोजिशन को रगड़ने के लिए, अब उनकी बारी आनी चाहिए थी।
इस हुकूमत ने अभी तक वैसा नहीं किया, लिहाजा इन सबको मिलकर एक दफा डिसाइड करना चाहिए। इससे हम अपनी सियासत को, जमहूरियत को, मुल्क को बदनाम करते हैं, सुर्खियां लगवा देते हैं कि 3 दफा का वजीर, 2 दफा का वजीर। आई गॉट योर वर्ड कि एक अच्छा मौका है तमाम अपोजिशन को भी इसके ऊपर बैठ करके इसको एक दफ़ा फाइनल हल की तरफ लेकर जाना चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।